ان رمضان کی آخری راتوں میں ہمارے دل اس ایک رات لیلۃ القدر، تقدیر کی رات، طاقت کی رات، رحمت کی رات کے لیے تڑپ رہے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سورۃ القدر میں فرماتے ہیں، لیلۃ القدر خیر من الف شہر، یعنی تقدیر کی رات 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ سبحان اللہ! صرف ایک رات، ایک مخلصانہ سجدہ، آپ کی آنکھ سے نکلا ہوا ایک آنسو، آپ کے دل سے سرگوشی میں ادا کی گئی ایک دعا، یہ سب کچھ 83 سال کی عبادت سے زیادہ قیمتی ہے۔ لیکن ہم اسے کیسے جانیں گے؟ لیلۃ القدر کا احساس کیسے ہوتا ہے؟ ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے کچھ خوبصورت علامات بیان فرمائی، جو علامات نہ صرف آنکھوں سے دیکھی جاتی ہیں بلکہ روح سے گہرائی میں محسوس کی جاتی ہیں۔ ان علامات میں سے پہلے یہ ہے کہ لیلۃ القدر امن کی رات ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ ایک پرسکون رات ہے، نہ زیادہ گرم اور نہ ہی سرد۔ یہ صرف درجہ حرارت کی بات نہیں بلکہ ایک روحانی سکون ہے جو فضا میں چھا جاتا ہے۔ آپ کے ارد گرد کی دنیا خاموش محسوس ہوتی ہے، آپ کا دل غیر معمولی طور پر پرسکون ہو جاتا ہے، یہاں تک کہ اگر آپ کا دن افراتفری سے بھرا ہوا تھا، جب رات آتی ہے تو یہ ایک ایسی سکینت لے کر آتی ہے جس کی کوئی وضاحت نہیں ہوتی۔ آپ باہر قدم رکھیں تو ہوا نرم اور تسلی بخش محسوس ہوتی ہے۔ جب آپ نماز میں کھڑے ہوں تو آپ کو ایک مٹھاس کا احساس ہوتا ہے، جیسے اللہ ہمیشہ سے زیادہ قریب ہو۔ دوسری علامت آسمان میں ہوتی ہے۔ بہت سے علماء کہتے ہیں کہ لیلۃ القدر کے آسمان پر عجیب سی صاف شفافی ہوتی ہے، نہ کوئی طوفان، نہ تیز ہوائیں، نہ کوئی خلل، آسمان پر امن لگتا ہے۔ شاید آسمان اس لیے صاف ہوتا ہے کہ فرشتے لہروں کی صورت میں اتر رہے ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں، جس کا ترجمہ یوں ہے، یعنی اس رات فرشتے روح یعنی جبرائیل ہر حکم کے ساتھ اترتے ہیں۔ ذرا تصور کریں، فرشتہ جبرائیل علیہ السلام جنہوں نے قرآن پاک نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پہنچایا، وہ دوبارہ اترتے ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ جب آپ سجدے میں ہوں، جب آپ اپنی دعا سرگوشی میں مانگ رہے ہوں، وہ آپ کے گھر کے پاس سے گزریں۔ وہ تنہا نہیں ہوتے، زمین فرشتوں سے بھر جاتی ہے۔ کچھ علماء نے کہا کہ اس رات فرشتوں کی تعداد زمین کنکروں سے بھی زیادہ ہوتی ہے۔ وہ برکتوں، امن اور اگلے سال کے لیے اللہ کے فیصلوں کے ساتھ اترتے ہیں۔ یہ وہ رات ہے جب غیب کی دنیا مومن کے قریب آ جاتی ہے، اور پھر جب عظیم الشان رات گزر جاتی ہے تو ایک اور علامت ظاہر ہوتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لیلۃ القدر کے بعد صبح کو سورج نرمی سے طلوع ہوتا ہے، اس کی تیز شعاعیں نہیں ہوتی، یہ آسمان میں ایک پرسکون گولائی کی طرح نظر آتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ فرشتے جو رات بھر زمین پر موجود تھے اب آسمانوں کی طرف واپس جا رہے ہوتے ہیں۔ ان کے پروں نے ساری رات زمین کو سایہ دیا ہوتا ہے۔ جب وہ واپس جاتے ہیں تو زمین ان کی کمی محسوس کرتی ہے۔ سورج نرمی اور سکون سے طلوع ہوتا ہے، جیسے پوری کائنات کو معلوم ہو کہ رات کو کچھ معجزاتی ہوا۔ یہ گویا تخلیق خود گواہی دے رہی ہوتی ہے کہ اس رات دلوں نے اللہ کی طرف رجوع کیا۔ لیکن ہم ان علامات کو صرف اپنی آنکھوں سے نہ ڈھونڈیں، انہیں اپنے دلوں سے تلاش کریں۔ ہماری ماں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے ایک بار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، اے اللہ کے رسول، اگر مجھے لیلۃ القدر مل جائے تو کیا کہوں؟ آپ نے فرمایا، اے اللہ، تو معاف کرنے والا ہے اور تو معافی کو پسند کرتا ہے، بس مجھے معاف فرما۔ یہ وہ رات ہے جب اپنے دل کو کھول دیں، اللہ سے زندگی بھر کے گناہ مٹانے کی التجا کریں، اس سے مانگیں کہ وہ آپ کا نام ان لوگوں میں لکھ دے جو معاف، محفوظ اور جنت کے لیے مقدر کیے گئے ہیں۔ اپنے لیے، اپنے خاندان کے لیے، اپنے بچوں کے لیے اور پوری امت کے لیے دعا کریں۔ ان کے لیے رونا جو تکلیف میں ہے، خاص طور پر فلسطین اور دنیا بھر میں ہمارے بھائیوں اور بہنوں کے لیے شفا، امن اور جنت مانگے۔ پیارے بھائیوں اور بہنوں، لیلۃ القدر صرف جاگنے کی رات نہیں، یہ دلوں کو جگانے کی رات ہے۔ اسے خلوص کے ساتھ تلاش کریں۔
ایسے نماز پڑھیں جیسے آپ کا مستقبل اس رات میں منحصر ہو، کیونکہ واقعی ایسا ہی ہے۔ اگر اللہ نے اس رات آپ کو قبول کر لیا تو آپ کی تقدیر ہمیشہ کے لیے بدل سکتی ہے۔ اللہ ہمیں ليلۃ القدر نصیب فرمائے۔ اللہ ہمارے دلوں کو کھول دے، ہماری دعائیں قبول فرمائے، ہمارے گناہ معاف کرے اور ہمیں جہنم سے بچنے والوں اور جنت کے اعلیٰ درجات پانے والوں میں لکھ دے۔ آمین۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ۔